ویلکم بیک لسنرز۔ بریک سے پہلے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی باتیں کی تھیں اور اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں سے روایات بھی بیان کی تھیں۔ ہم ایک نئے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر بات کریں گے۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو پچھلے لوگوں کے لیے بھی ایک معجزہ رہا، آج کے وقت کے لوگوں کے لیے بھی معجزہ ہوا اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی معجزہ ہوگا۔ قرآن جو کہ حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، ہر دور کے انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس میں لکھا ہوا ایک ایک ورڈ معنوں سے بھرپور ہے۔ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی یہ کتاب ایسی باتوں کی تصدیق کر رہی ہے جو کہ اب تک بڑے بڑے سائنسدانوں کو بھی سمجھ نہیں آئی، اور ان کی عقلیں بھی اس معاملے میں محدود ہی ہیں۔ اس دور کے انسانوں کے لیے جس دور میں قرآن نازل ہوا، یہ کتاب ایسے معجزات پیش کر چکی ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لانے کے لیے کوئی عذر پیش نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور تمام پیغمبروں کو طرح طرح کے معجزات سے نوازا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصا سے نوازا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں، جنات اور دوسری حیوانات کی بولی سکھائی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو اللہ کی مشیت سے زندہ کرتے تھے، مادرزاد اندھے کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے، کوڑی کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے۔ اسی طرح کے مختلف معجزات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو مختلف وقتوں میں نوازا، مگر اپنے محبوب ترین بندے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے معجزے سے نوازا۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ باقی معجزات تو اپنے اپنے دور کے پیغمبروں کے ساتھ ہی رہے، اور جب تک پیغمبر اس دنیا میں رہے وہ معجزات بھی رہے، لیکن پیغمبروں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ معجزات بھی دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اب تک قائم ہے اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کمیل بن زیاد کے ایک سوال کے جواب میں قرآن کے بارے میں یہ کہا تھا کہ قرآن پچھلی قوموں کا آئینہ دار ہے، موجودہ حالات کا حل ہے اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کی پیشن گوئی ہے۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ لسنرز، یہاں تک تو ہوئی قرآن کی بات، قرآن کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ آئیے اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معجزوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ شق القمر کا معجزہ، یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، جیسا کہ ہم اپنے پچھلے پروگرامز میں اس پر ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر پھر سے ایک نظر بات کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ کے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی اور ان کو چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، اور کہا جاتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑوں کے بیچ میں ہیرا کا پہاڑ بھی نظر آیا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر اور دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ پر نظر آیا۔ یہ دیکھ کر کفار نے کہا، محمد نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ یہ جادو ہے یا معجزہ؟ اب وہ لوگ اس شک میں پڑ گئے، پہلے معجزے کا مطالبہ کیا اور پھر معجزہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ رائے طے پائی کہ اگر یہ جادو ہے تو ہم پر تو کر سکتے ہیں مگر باقی لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ طے پایا کہ مسافروں کو آنے دو، ان سے پوچھیں گے کیا تم نے بھی آسمان پر ایسا کوئی منظر دیکھا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، یعنی شق القمر کا منظر۔ چنانچہ جب مسافر آئے اور ان سے پوچھا گیا تو سب مسافروں نے کہا، جی ہاں، ہم نے بھی شق القمر یعنی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے آسمان پر دیکھا ہے۔ شق القمر کا معجزہ ہجرت سے پہلے ہوا تھا۔ تو لسنرز، یہاں تک تو ہوئی مختصراً طور پر شق القمر کی بات۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے مزید معجزات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارش سے متعلق معجزات۔ آئیے لسنرز، اب اس پر بات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارش کے لیے دعا کرنا اور بارش کا فوراً ہونا، اس قسم کے معجزے بھی روایات میں ملتے ہیں۔
امام بخاری عبداللہ بن دینار سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو طالب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے یہ شعر سنا: سفید چہرے والا جس کی بدولت ابر باران طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کا جائے پناہ اور بیواؤں کا بچاؤ اور سہارا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی دعا کرتے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر شاعر کا یہ شعر یاد آ جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے اترنے سے پہلے بارش شروع ہو جایا کرتی تھی اور پرنالے زور شور سے بہنے لگتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص جمعے کے روز منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دروازے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس وقت خطبہ فرما رہے تھے۔ اس نے کھڑے ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مویشی ہلاک ہو چکے ہیں، قحط کی وجہ سے راستے بند ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باران رحمت کی دعا فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی یہ بات سن کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور 3 بار کہا: اللہم اسقانا، یعنی یا الہی بارش برسا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آسمان بالکل صاف تھا، کوئی بادل نہ تھا۔ اس وقت ہمارے اور سلا پہاڑ کے درمیان کوئی آبادی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے چھوٹا سا بادل نمودار ہوا، پھر آسمان کے وسط میں آ کر پھیل گیا اور خوب برسا۔ ہم نے مسلسل 6 روز دھوپ نہیں دیکھی۔ پھر آئندہ جمعے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی دروازے سے پھر داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ فرما رہے تھے، اور اس آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی وجہ سے مویشی مر گئے، مکانات گر گئے، راستے بند ہو گئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش روک لیں۔ اس کی بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی: یا الہی ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا۔ یا الہی ٹیلوں پر برسا، پہاڑوں پر برسا، درخت اگنے کے مقامات پر برسا۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے بادل فوراً پھٹ گئے، سورج چمک اٹھا اور ہم دھوپ میں چلنے پھرنے لگے۔ لسنرز، یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزوں میں سے ایک معجزہ۔ آئیے اب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معجزہ بیان کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ تبوک میں موسم شدید گرم تھا۔ ایک منزل پر پہنچے تو حال یہ تھا کہ پیاس کے مارے دم نکلا جا رہا تھا، اور اس قدر پیاس کی شدت تھی کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کے اوچ کا گندا پانی پینے پر مجبور تھے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کرتے ہیں، دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: کیا تمہاری یہی خواہش ہے؟ سب نے کہا ہاں، کہ بارش ہو جائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فوراً بارش آ گئی، اور ہم سب نے برتن پانی سے بھر لیے۔ پھر ہم نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ صرف اسلامی لشکر پر ہی بارش برسی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جنگ میں 30,000 فوج تھی، 12,000 گھوڑے اور 12,000 اونٹ تھے۔ موسم سخت گرم تھا، اس قدر بارش ہوئی کہ تمام تالاب اور نشیب و فراز پانی سے بھر گئے۔ اس طرح کے کئی واقعات و معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ قریش مکہ نے بنو ہاشم کے خلاف سوشل بائیکاٹ کیا تھا، جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو سخت تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان پر یعنی مکہ والوں پر ایسا قحط ڈال دیں جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں پر ایسا قحط پڑا کہ وہ بوسیدہ ہڈیوں، کتوں اور ان کے خون کے کھانے پر مجبور ہو گئے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی خواہش پر دعا فرمائی اور پھر بارش ہوئی۔ ایک اور روایت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر کے دوران عصر کی نماز کا وقت آ گیا مگر وضو کے لیے پانی نہ تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کے پانی کا برتن پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وضو کرنے کو کہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی کا فوارہ نکلتے دیکھا، چنانچہ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسی پانی سے وضو کیا اور کوئی کمی پیش نہیں آئی۔ لسنرز، ضرور آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلچسپ معجزات سن کر مزہ آ رہا ہوگا۔ اسی طرح کے اور بہت سے معجزات بیان کریں گے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں امام احمد حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چنانچہ دوران سفر ایک معمولی پانی والے کنویں پر قیام ہوا۔ ہم 6 افراد اس میں نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے منڈیر پر تشریف فرما تھے۔ ہم نے کنویں سے پانی کا ڈول آدھا یا اس سے بھی کم بھرا اور کنویں میں حلق تر کرنے کا بھی پانی نہ باقی بچا۔ ڈول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول میں ہاتھ ڈبویا اور کچھ پڑھا اور ڈول واپس کنویں میں لوٹا دیا گیا۔ پھر اچانک اتنا پانی جمع ہو گیا کہ ڈوبنے کے خطرے سے ہم نے فوراً کپڑے باہر نکال لیے اور وہ ایک نہر بن گیا۔ ایک اور روایت میں مسند احمد میں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیالے میں معمولی سا پانی پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا اور پھر فرمایا پیو، چنانچہ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پانی پی لیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آئیے لسنرز، اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بیان کرتے ہیں جو درخت، عذاب قبر، پانی اور مچھلی کے متعلق ہے۔ امام مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور میں پانی کا لوٹا لے کر آپ کے ساتھ چل پڑا، اور وہاں کوئی چیز اوٹ کے لیے نظر نہیں آئی اور وادی کے کنارے صرف 2 درخت تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی طرف گئے اور اس کی ایک شاخ پکڑ کر کہا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری اطاعت کرو۔ وہ نکیل دار اور فرما بردار اونٹ کی طرح آپ کے ساتھ ہو لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درخت کی شاخ پکڑ کر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری اطاعت کرو۔ چنانچہ وہ درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا آیا۔ جب وہ دونوں درخت قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حکم سے تم دونوں مجھ پر چھا جاؤ۔ چنانچہ وہ دونوں بالکل مل گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر میں وہاں سے دور ہٹ کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اچانک دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر تشریف لا رہے ہیں، اور آپ نے سر مبارک سے دائیں بائیں اشارہ کیا اور وہ دونوں درخت الگ الگ اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا، جابر تم نے میرے جائے قیام کو دیکھا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں درختوں سے ایک ایک شاخ کاٹ لے آؤ اور جہاں میں کھڑا تھا وہاں ایک شاخ دائیں جانب ڈال دو اور ایک بائیں جانب ڈال دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پتھر کی نوک کو تیز کیا اور ہر درخت سے ایک ایک شاخ کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے قیام کے دائیں بائیں ڈال دیا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، میں یہ کام کر چکا ہوں۔ میں نے اس کام کی حکمت اور وجہ پوچھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ جب تک یہ 2 شاخیں تر و تازہ رہیں گی ان سے عذاب گھٹتا رہے گا۔
پھر ہم لشکر میں واپس چلے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر وضو کا اعلان کر دو۔ میں نے وضو کا اعلان کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں پانی بالکل نہیں ہے۔ ایک انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس انصاری کے پاس جاؤ اور پانی لاؤ۔ میں اس کے پاس آیا تو اس کے ہاں بھی معمولی سا پانی پایا۔ اگر وہ کسی دوسرے برتن میں ڈالتا تو وہ برتن کے خشک حصے میں ہی جذب ہو کر رہ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے لے آؤ۔ میں نے وہ ذرا سا پانی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی پر کچھ پڑھا اور مجھے پکڑا کر کہا جابر کوئی بڑا تشت منگواؤ۔ چنانچہ وہ تشت آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشت میں دست مبارک کی انگلیاں پھیلا کر رکھ دیں اور فرمایا جابر بسم اللہ پڑھ کر یہ ذرا سا پانی میرے ہاتھ پر ڈالو۔ چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر دست مبارک پر پانی ڈالا تو انگلیوں کے درمیان سے پانی کا فوارہ پھوٹ پڑا اور تشت بھر گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اعلان کر دو جسے پانی کی ضرورت ہو وہ آ جائے۔ چنانچہ سب نے حسب ضرورت استعمال کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشت سے ہاتھ اٹھا لیا اور وہ تشت پانی سے لبالب تھا۔ اس کے بعد صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور کھلائے گا۔ پھر ہم سمندر کے ساحل پر پہنچے تو اس میں لہر آئی اور ایک بہت بڑی مچھلی باہر آ پڑی۔ ہم نے اس کے ایک پہلو پر آگ جلائی اور بھون کر خوب کھایا۔ جب خوب کھا پی چکے تو پھر ہم نے اس کی پسلی کو کمان بنا کر کھڑا کر دیا۔ اس مچھلی کی اس کمان کے نیچے سے ایک بڑا سا اونٹ سر نیچے کیے بغیر ہی گزر گیا۔ امام بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں سے وضو فرما رہے تھے اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پوچھا گیا کیا بات ہے؟ سب نے عرض کیا وضو اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں دست مبارک ڈالا اور انگلیوں سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ سب نے خوب پیا اور وضو کیا۔ دریافت ہوا تم کتنے تھے؟ بتایا 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی کافی تھا، مگر ہم اس وقت 1,500 تھے۔ اسی طرح امام احمد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم 217 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے کہ نماز کا وقت آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پانی ہے؟ تو ایک صحابی برتن میں معمولی سا پانی لے آئے۔ آپ نے وہ پانی پیالے میں انڈیل لیا اور اس میں وضو کر لیا اور پیالہ وہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد صحابہ کا ایک گروہ آیا اور اس پیالے کو بالکل صاف کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا ٹھہرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور اپنی ہتھیلی برتن میں رکھ دی اور فرمایا اب وضو کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ میں نے اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے پھوٹتے ہوئے دیکھے اور سب نے وضو کر لیا۔ جب سب نے وضو کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، بخاری شریف کی صلح حدیبیہ کی طویل حدیث میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے ایک گوشے میں گئے، کنویں میں پانی کم تھا، لوگ چلو لے رہے تھے، پھر وہ بالکل ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کا شکوہ کیا گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ایک تیر کھینچا اور فرمایا کہ اسے کنویں میں گاڑ دو۔ پھر کنویں کا خوب جوش سے پانی نکلتا رہا کہ سب سیراب ہو گئے۔ امام احمد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز لشکر میں پانی نہ تھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں پانی بالکل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ پانی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ صحابی برتن میں معمولی سا پانی لے آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں انگلیاں ڈال کر پھیلا دیں اور انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اعلان کر دو لوگ وضو کر لیں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، امام بخاری کی روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ ہم معجزات کو خیر و برکت اور خوشحالی سمجھتے تھے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے، پانی کی شدید قلت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ پانی تلاش کرو۔ چنانچہ ایک صحابی ایک برتن میں معمولی سا پانی لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک ڈالا اور فرمایا بابرکت پانی کی طرف چلے آؤ۔ میں نے دیکھا، یعنی ان صحابی نے دیکھا کہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے ابل رہا تھا۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم اکثر دسترخوان پر طعام کی تسبیحات سنا کرتے تھے۔ یہ تھے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معجزات۔ ہم بات کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کی جو پانی پر تھے، اور اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معجزات کے بارے میں بات کریں گے جو کھانے پر ہوئے۔ امام احمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ واللہ میں اپنا پیٹ بھوک کے مارے زمین سے لگا دیتا کہ ذرا تسلی ہو جائے، اور کبھی بھوک کے مارے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ میں ایک روز راستے پر بیٹھ گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ میں نے ان سے ایک آیت کی تفسیر پوچھی، اور میرا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ کھانے کے لیے کہیں لے چلیں، مگر وہ ساتھ نہ لے کر گئے۔ پھر اسی غرض سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آیت کا مطلب پوچھا، وہ بھی ساتھ نہ لے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے میرا چہرہ دیکھا اور سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ میرے دل کی بات جان گئے۔ انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے لبیک کہا اور جی کہا۔ پھر انہوں نے فرمایا آؤ۔ میں اجازت کے بعد اندر چلا گیا، وہاں ایک پیالہ دودھ کا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ جواب ملا کہ یہ فلاں صاحب تحفے میں دے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اصحاب صفہ اسلامی مہمان ہوتے تھے، ان کا کوئی گھر بار نہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ اور تحفہ آتا تو اس سے خود بھی کھاتے اور اصحاب صفہ کو بھی بھیج دیتے تھے، اور جب صدقہ آتا تو سارا ان کے پاس ارسال کر دیتے تھے۔ یہ سن کر میں ذرا دلگیر ہوا، یعنی حضرت ابو ہریرہ ویسے ہی اتنے بھوک میں تھے، اور جب یہ بات سنی کہ میرے علاوہ اور بھی لوگ ہیں اور دودھ تو بہت کم ہے، تو ان کی خواہش یہ ہوئی کہ میں تنہا ہوتا تو بہت اچھا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کی بات تو ماننی تھی۔ ان کو وہ بلا لائے، یہ لوگ آ گئے تو میں یعنی حضرت ابو ہریرہ ہی ان کو یہ دودھ پیش کریں گے۔ دل میں سوچنے لگے کہ اگر یہ لوگ بھی آ گئے تو یہ دودھ میں ان کو پیش کروں گا، اس کے بعد میرے لیے کیا بچے گا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ماننی ہی تھی۔ چنانچہ ابو ہریرہ ان لوگوں کو بلا لائے اور یہ پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اٹھا کر ان کو پلانا شروع کر دیا، ایک کے بعد ایک کو پلاتے رہے، یہاں تک کہ وہ سب سیر ہو گئے۔ پھر ابو ہریرہ نے پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہتھیلی پر رکھ کر میری طرف نگاہ اٹھائی اور مسکرا کر مجھے فرمایا، یعنی ابو ہریرہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اب میں اور تم دونوں پینے والے باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا بالکل درست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا تم بیٹھ کر پی لو۔ ابو ہریرہ نے پی لیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برابر دیکھتے رہے اور کہا اور پیو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ اور پیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی طرح دیکھتے رہے اور کہا اور پیو۔ ابو ہریرہ پیتے رہے، بالآخر وہ اتنا سیر ہو گئے کہ اب پیٹ میں اور گنجائش نہ رہی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا اب باقی دودھ مجھے دے دو، اور پھر خود بھی پیا۔ اس ایک پیالے میں جتنا دودھ تھا وہ اتنے سارے لوگوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔
اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، سفر ہجرت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جا رہے تھے، معبد کے خیمے کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گوشت اور دودھ خریدنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے پاس یہ نہ تھا۔ اس کے خیمے میں ایک بکری دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے کہا، یہ اتنی کمزور ہے کہ ریوڑ کے ساتھ چراگاہ تک بھی نہیں جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کچھ دودھ بھی دیتی ہے یا نہیں؟ معبد نے کہا، یہ اس قابل ہی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا دودھ دونے کی اجازت چاہیے۔ معبد نے کہا، اگر اس کا دودھ ہو تو دھو لیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو پاس منگوایا، اس پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، پھر بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور بڑا برتن منگوایا جو 8-9 افراد کے سیراب کرنے کو کافی تھا۔ بکری نے اپنے پاؤں دھونے کے لیے پھیلا دیے اور جگالی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دھو کر برتن بھر دیا، سب سے پہلے معبد کو پلایا، پھر اپنے رفقا کو، آخر میں خود پیا۔ اس کے بعد وہ برتن دوبارہ دودھ دھو کر بھر دیا اور معبد کو دے دیا اور خود سفر پر روانہ ہو گئے۔ آئیے اب گھی کے متعلق معجزات پر بات کرتے ہیں۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بکری کے گھی کا ڈبہ بھر کر ربیبہ کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہہ کر پہنچا دیا کہ یہ گھی سلیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارسال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ڈبہ خالی کر دو۔ چنانچہ وہ ڈبہ خالی کر کے گھر لے آئی۔ اس وقت سلیم گھر میں نہ تھیں اور ربیبہ نے وہ ڈبہ ایک کونٹھی سے لٹکا دیا۔ سلیم گھر واپس آئیں تو انہوں نے وہ ڈبہ گھی سے لبالب پا کر ربیبہ کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ یہ ڈبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آؤ، تم نے اسے یہیں لٹکا دیا۔ ربیبہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آئی تھی، اگر یقین نہیں آتا تو جا کر ان سے پوچھ لیجئے۔ چنانچہ سلیم ربیبہ کو اپنے ہمراہ لے گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے ہاتھ آپ کی خدمت میں گھی کا ڈبہ ارسال کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل، وہ آئی تھی اور گھی بھی لائی تھی، میں نے اس سے کہا تھا کہ گھی کا ڈبہ یہاں خالی کر دو اور ڈبہ واپس لے جاؤ۔ اس بات پر سلیم نے کہا، واللہ وہ تو اب بھی لبالب بھرا ہوا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلیم، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تم نے اللہ کے نبی کو کھلایا اور اللہ نے تمہیں کھلایا، جاؤ خوب کھاؤ۔ وہ کہتی ہیں، میں نے گھر آ کر اس سے گھی استعمال کے لیے نکالا اور ہم اس ڈبے سے مسلسل 1 ماہ تک یا شاید 2 ماہ تک گھی کھاتے رہے اور وہ گھی ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، امام احمد بیان کرتے ہیں کہ مالک ہمیشہ ایک برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی کا تحفہ ارسال کیا کرتی تھیں، اور جب ان کے بچے سالن مانگتے اور سالن نہ ہوتا تو وہ اس برتن کو جس میں وہ تحفہ بھیجا کرتی تھیں اٹھا لاتی اور بقدر ضرورت گھی نکل آتا۔ ایک دن انہوں نے وہ برتن نچوڑ لیا اور وہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے نچوڑ لیا ہے، اگر تم اسے نہ نچوڑتی تو اس میں سے ہمیشہ گھی نکلتا رہتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک برکتی معجزہ تھا۔ امام احمد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلہ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا وسق جو دیے۔ اس میں سے وہ روزانہ اپنی بیوی اور مہمان کے لیے جو نکالتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے اس جو کو ناپا تو وہ جلد ہی ختم ہو گئے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کو اسی طرح چھوڑ دیتے اور نہ تولتے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور برابر موجود رہتا۔ لسنرز، یہ تو ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات جو دودھ پر تھے۔ آئیے اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات بیان کریں جو کھانے پر ہیں۔
اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معجزات کے بارے میں بات کریں گے جو ان کے کھانے پر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو کہ مختلف اوقات پر ہوئے اور جس کی وجہ سے معمولی کھانے میں اتنی برکت ہو جاتی تھی کہ وہ کھانا ایک آدمی کے لیے ہوتا اور پھر 70 اور 80 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا اور بچ بھی جاتا تھا۔ اسی طرح سے امام احمد کی ایک روایت ہے کہ ہم غزوہ تہامہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لوگوں کو اس قدر بھوک کا شکوہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ بات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کو ذبح کرنے کا کہہ دیا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن سے ہم پیادہ بغیر سواریوں کے کیسے جنگ کریں گے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ جمع کروا لیں اور پھر اس پر دعائے برکت فرمائیں۔ چنانچہ اس رائے کے مطابق بچا ہوا سامان ایک کپڑے پر جمع کیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور لوگوں سے کہا، اپنے اپنے برتن لے آؤ۔ وہ سب اپنے اپنے برتن لے آئے اور بھر بھر کر لے گئے، اور پھر بھی کھانا پہلے کی طرح باقی رہا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ آپ کے دانت نظر آنے لگے اور کلمہ شہادت پڑھ کر فرمایا کہ اس کلمے کی بدولت انسان دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ ہم جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زاد سفر جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اس کو ایک دسترخوان پر جمع کیا گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سامان دسترخوان پر جمع ہو گیا تو میرے اندازے کے مطابق اس کی مقدار ایک بیٹھی ہوئی بکری جتنی ہوگی۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ ہم 1400 لوگ تھے، ہم سب نے یہ کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد اندازہ کیا تو ابھی تک بکری کے برابر کا کھانا موجود تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اپنے برتن بھر لیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وضو کے لیے پانی ہے؟ چنانچہ ایک شخص برتن میں ذرا سا پانی لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پیالے میں انڈیل دیا اور پھر 1400 لوگوں نے خوب دل کھول کھول کر وضو کیا۔ اسی طرح خندق کی کھدائی کے دوران ایک معجزہ پیش آیا۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو اس کی والدہ نے کچھ کھجوریں دے کر کہا، یہ اپنے والد اور ماموں عبداللہ کے پاس لے جاؤ۔ وہ کہتی ہیں کہ میں کھجوریں لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ امی نے ابو اور ماموں کے لیے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر لاؤ۔ میں نے وہ کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں۔ وہ تعداد میں اتنی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ بھی نہیں بھرے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھایا اور اس پر ڈال دیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ سب خندق والے کھانا کھانے کے لیے جمع ہو جائیں۔ اس پر سب جمع ہو گئے اور سب نے پیٹ بھر کر کھایا، اور جب دسترخوان کی طرف دیکھتے تو ایسا لگتا ابھی کھانا کھایا ہی نہیں، اور جب دسترخوان کی طرف دیکھتے تو ایسا لگتا کہ ابھی کھجوریں کھائی ہی نہیں۔ مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معمولی سی کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں میرے لیے برکت کی دعا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اکٹھا کر کے دعا فرمائی اور فرمایا کہ واپس اسے اس توشے دان میں یعنی برتن میں رکھ لو، اور اس بات کی تلقین کی کہ ہاتھ ڈال کر نکالنا اور جھاڑنا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ توشہ دان ہمیشہ میری کمر سے بندھا رہتا تھا، ہم اس سے کھاتے بھی تھے، کھلاتے بھی تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ توشہ دان میری کمر سے بندھا رہا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دوران میری کمر سے کہیں گر گیا۔ اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ احد میں شہید ہو گئے۔
اور وہ مقروض تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس قرض ادا کرنے کا کھجوروں کی پیداوار کے اور کوئی سامان نہیں، اور اس پیداوار سے کئی برس تک قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں تاکہ آپ کے احترام سے قرض دار مجھ سے بد کلامی نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور کھجوروں کے ڈیر کے گرد چکر لگا کر دعا فرمائی، اور اسی ڈیر پر ہم بیٹھ گئے اور ان سے کہا اپنے اپنے قرض لیتے جاؤ۔ اس طرح سے قرض پورا ہو گیا اور اتنی ہی کھجوریں باقی بھی بچ گئیں۔ آئیے لسنرز، اب ایک معجزانہ دعوت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو ڈرائیں اور اسلام کی طرف بلائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ اگر میں اپنی قوم کو یہ بتاؤں گا تو ان کو یہ بات ناگوار لگے گی، اسی لیے میں خاموش رہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے تو وہ آپ کو آگ کی سزا دیں گے۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر کہا، اے علی، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ بس تم ایسا کرو کہ ایک بکری کے گوشت کا کھانا اور روٹی کا انتظام کرو اور کچھ دودھ کا انتظام بھی کرو۔ لسنرز، اتنے دودھ کا انتظام کیا گیا جو صرف چند لوگوں کے لیے کافی تھا۔ پھر عبد المطلب کی تمام اولاد کو اکٹھا کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں نے جب سارے انتظامات کر لیے تو 40 سے ایک کم یا ایک زیادہ لوگ جمع ہو گئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لہب بھی شامل تھے۔ میں نے یہ کھانا ان کے سامنے رکھ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوٹی کو اپنے دانتوں سے چیر کر اس میں ڈال دیا اور فرمایا، کلو بسم اللہ، یعنی اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور کھانا جوں کا توں وہیں پر اسی طرح پڑا رہا، صرف اس پر انگلیوں کے نشانات نمایاں تھے، اور یہ اتنا کھانا تھا کہ بس ایک ہی آدمی کے لیے کافی ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اب دودھ پلاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دودھ پیش کیا تو سب نے خوب پیٹ بھر کر پیا، اور وہ دودھ تو اتنا تھا کہ بس صرف ایک آدمی کے لیے بھی کافی ہو جا سکتا تھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب ہونے لگے تو ابو لہب نے فوراً کہہ دیا، حیرت ہے کہ تمہارے ساتھی کا تم پر کیسا جادو چل گیا ہے۔ چنانچہ سب چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی کلام نہ کر سکے۔ دوسرے روز بھی اس قدر دعوت کا اہتمام ہوا، اور جب سب لوگ خوب کھا چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بات کرنے کا ارادہ کیا، تو پھر فوراً ابو لہب نے اسی طرح سے یہی جملہ کہا، حیرت ہے کہ تمہارے ساتھی کا تم پر کیسا جادو چل گیا ہے۔ چنانچہ وہ مجلس سے اٹھ کر سب لوگ چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ان سے کوئی بات نہ کر سکے۔ پھر اگلے روز اسی طرح سے کھانے کا انتظام کیا گیا، اور اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کھانے میں برکت کا معجزہ دیکھا گیا۔ لوگ بہت زیادہ تھے اور کھانا اور دودھ بہت کم، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا معجزہ تھا کہ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پیٹ بھر کر دودھ پیا۔